آخر کار بلال واپس آنے والا ہے اور سب کو حیران کرنے والا ہے۔ یہ سب لوگ جو بلال کو ان پڑھ جاہل سمجھ رہے تھے، اب جب پتہ چلے گا کہ بلال نے CSS پاس کیا ہے اور CSP آفیسر کے طور پہ اپوائنٹ ہو چکا ہے، تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، اور بلال کو جب ایمان کے کردار پہ لگے داغ کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ایمان کی سچائی سب کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ایمان کا بھرپور ساتھ دینے والا ہے۔ اور ادھر بلال کی بہن زارا ہے، جو جان چکی ہے کہ اس کے شوہر تیمور نے اپنے چہرے پہ نقاب چڑھا رکھا ہے شرافت کا، لیکن اندر سے وہ ایک شیطانی صفت انسان ہے جس نے ایمان کی زندگی برباد کرنے کی پوری کوشش کی اور سب کے سامنے ایمان کو ہی بد کردار ثابت کر دیا۔ لیکن زارا تیمور کی سچائی ابھی بھی سب کے سامنے نہیں بتا رہی، حالانکہ اب تو اس کے دل میں تیمور کے لیے وہ پہلے والی محبت بھی باقی نہیں رہی۔ تو لگتا یہی ہے کہ اب بلال ہی زارا کو آ کے ریئلائز کروائے گا کہ جھوٹ کا ساتھ دینے اور اس پہ پردہ ڈالنے سے وہ کتنا غلط کر رہی ہے۔ اب بلال کے علاوہ ایمان کا باپ ہے، جو اتنے لوگوں کے کیچڑ اچھالنے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کے کردار کی پاکیزگی پہ یقین رکھتا ہے، اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ تیمور کون سا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ کیونکہ جب وہ ایمان کو اپنے ساتھ ان کے گھر سے لے کے جاتا ہے تو ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تیمور کی کال آتی ہے، اور ایمان کا فادر ہی وہ کال اٹینڈ کرتا ہے، جبکہ تیمور ایمان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر وہ سارا الزام خود پہ لے لے تو تیمور اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے، اور ایمان پڑھ لکھ کے جاب کر کے بھی اتنا کبھی کما نہیں سکتی جتنا تیمور ایمان کی ایک مسکراہٹ پہ نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ اور ادھر ایمان کا تو دوہرا دل ٹوٹا ہے، ایک طرف تو کردار پہ الزام لگا اور دوسری طرف اپنی محبت آہد کے یوں بدل جانے پہ، کیونکہ ایمان کو تو پورا یقین تھا کہ آہد اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن اب جب آہد کی ماں مٹھائی لے کر آتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ آہد کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، اور پھر آہد کی بہن لیلا ایمان کو بتاتی ہے کہ تم جسے محبت سمجھ رہی تھی وہ تو دراصل آہد اور زارا کی شرط تھی، اور دیکھو میرا بھائی شرط جیت گیا، تم جیسی بیوقوف لڑکی کو مزید بیوقوف بنانا بھلا آہد کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اب جب ایمان کی بیسٹ فرینڈ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹنڈو آدم واپس آ چکی ہے تو وہ بھاگی بھاگی ایمان سے ملنے جاتی ہے، لیکن ایمان کے چہرے پہ اداسی کے آثار دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے شہر سے آنے کے باوجود ایمان کے چہرے پہ خوشی کیوں نہیں۔ تو ایمان اپنے دل کی بات اپنی دوست سے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بڑے شہر کے لوگوں کے چہروں پہ بڑے نقاب ہیں، انسان پہچان ہی نہیں پاتا کہ ان کا اصل چہرہ کون سا ہے۔ بڑے شہر کے لوگ تو شرط جیتنے کے لیے زہر تک کھا لیتے ہیں۔ اور پھر آہد کی اور اپنی تمام رودات بتا کے کہتی ہے کہ میں بھی کتنی بیوقوف تھی کہ اسے محبت ہی سمجھی تھی، اور تیمور کا بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ جسے میں بھائی کہہ رہی ہوں وہ دراصل بھیڑیا نکلے گا۔ اور ادھر بلال جو اپنی آفیسرز کی ٹریننگ بھی مکمل کر چکا ہے تو بار بار اپنی بہن زارا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے زارا کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، جبکہ زارا بلال کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتی، کیونکہ اسے بلال سے یہی گلہ ہے کہ وہ بھی تو ہر وقت ایمان کی سائیڈ لیتا ہے۔ اب جبکہ زارا کو پتہ بھی ہے کہ ایمان سچی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بلال ایمان کو سچا کہے۔ تبھی زارا بلال کی کالز اگنور کرتی ہے تو بلال بھی عاجز آ کے تیمور کی ماں کو کال کر کے کہتا ہے کہ چچی یہ زارا ہے کہاں؟ میں کتنے دنوں سے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ میری کالز کا رپلائی بھی نہیں کرتی اور اٹینڈ بھی نہیں کرتی۔ تو چچی بھی بلال سے کہہ ہی دیتی ہیں کہ اتنی ہی تمہیں اگر زارا کی فکر ہے تو تم گھر واپس کیوں نہیں آ جاتے۔ دوسری طرف تیمور جو ایمان سے ابھی بھی کانٹیکٹ کرنے کی بار بار کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایمان کا نمبر آف ملتا ہے تو وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا باپ جب آفس میں تیمور کو اتنا پریشان دیکھتا ہے اور کسی کام میں اس کی دلچسپی بھی نہیں تو پوچھ ہی لیتا ہے، جس پہ تیمور جھوٹ بولتے ہوئے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ایمان نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اسے نادان سمجھ کے معاف کر سکتا تھا، لیکن جو اس نے جاتے ہوئے میرے اوپر ہراسمنٹ کا الزام لگایا ہے، میں سب لوگوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا، خاص طور پہ اپنی بیوی زارا سے۔
تو اس کا باپ ہی اسے سمجھاتا ہے کہ جس طرح ایمان تمہیں یہاں بدنام کر کے گئی ہے، تم بھی وہاں جاؤ اس کے پیچھے اور اس کے علاقے کے لوگوں میں اسے بدنام کرو۔ تو یوں تیمور بھی ٹنڈو آدم نکل جاتا ہے، جبکہ اس کا باپ اسے سمجھا دیتا ہے کہ اس کے بارے میں زارا یا گھر کے کسی بھی فرد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ زارا جب دیکھتی ہے کہ تیمور کے فادر تو آفس سے گھر واپس آ چکے، لیکن تیمور ابھی تک غائب ہے اور فون بھی آف ہے، اپنے سسر سے بات کرتی ہے تو وہ اسے سمجھا دیتے ہیں کہ آفس میں کچھ زیادہ کام تھا، میں نے ہی اسے آفس میں رکنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن زارا کو اندر ہی اندر تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے شوہر کی خصلت کو بہت اچھے سے پہچان چکی ہے۔ تو وہ اپنے سسر کے سامنے بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا مجھے چچا کو تیمور اور ایمان کی سچائی کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں، کہ اسی دوران تیمور کی ماں وہاں پہنچ جاتی ہے اور زارا سے کہتی ہے کہ بلال تمہیں کتنے دنوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آخر تم اس کی کالز اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی؟ جس پہ زارا بد دلی سے کہتی ہے کہ بلال کو کون سا میری فکر ہے، پہلے وہ لیلا کی فکر میں مجھے کالز کرتا تھا اور اب یقیناً ایمان کی فکر میں کالز کر رہا ہوگا۔ ادھر تیمور بھی ٹنڈو آدم پہنچ جاتا ہے تو ایمان اور اس کے پیرنٹس تیمور کو یوں اچانک گھر پہ دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیمور اب یہ تو نہیں جانتا نا کہ ایمان کے فادر کو اس کی ساری اصلیت پتہ چل چکی ہے، تبھی بہت ہی بھولا معصوم بن کے ان سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایمان کی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ جبکہ ایمان تو تیمور کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہے تو تیمور سلیم چچا سے کہتا ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ، ایمان کو بڑے چھوٹے کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، اور پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں ایمان سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان تو جب تیمور کی یہ بکواس سنتی ہے اس کا پارا تو اس قدر ہائی ہو جاتا ہے کہ پاس پڑا واز اٹھاتی ہے اور تیمور کے سر میں مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اور ساتھ ہی تیمور سے کہتی ہے کہ مزید بکواس کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ تو تیمور اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے سلیم چچا کے سامنے پھر سے معصوم بن کے کہتا ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ میرے ساتھ کس طرح سے بات کر رہی ہے۔ تو اب ایمان کے فادر بھی اپنی بیٹی کی ڈھال بنتے ہیں اور تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ ایمان کوئی لاوارث نہیں ہے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے۔ اب تیمور کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً ایمان کے فادر کو شک ہو گیا ہے کہ میں نے ہی ایمان کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، جبکہ ایمان کا حوصلہ مزید بڑھتا ہے کہ اس مشکل وقت میں جبکہ سبھی لوگ میرے کردار پہ شک کر رہے تھے، میرے باپ نے میرا ساتھ دیا۔ جبکہ ایمان کے فادر اس تیمور کو بے عزت کر کے دھکے مار کے گھر سے دفع ہو جانے کا کہتے ہیں۔ تیمور یہاں سے نکلتا ہے تو سوچ لیتا ہے کہ اب اس ایمان اور اس کے گھر والوں کا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام بھی تیمور نہیں ہے۔ جبکہ اس کے دفع ہو جانے کے بعد ایمان کے فادر اپنی بیٹی کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے حوصلہ دیتے ہیں، یقین دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے کردار پہ مکمل یقین ہے اور تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایمان کے پیرنٹس اس کی پڑھائی بھی کنٹینیو رکھیں گے، جس کے لیے ایمان کو واپس کراچی جانا پڑے گا کیونکہ اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ تو ایمان کو فردر سٹڈیز کے لیے ویمن ہاسٹل میں سٹے کرنا پڑے گا، اور تیمور کسی نہ کسی طرح سے اس بارے میں پتہ چلا لے گا، جس کے بعد وہ ایمان کو برباد کرنے کی ٹھان لے گا۔ جبکہ دوسری طرف بلال بھی ایمان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور بالآخر کامیاب ہو جائے گا، اور جب اسے ایمان کے تھرو یہ پتہ چلے گا کہ تیمور نے ایمان اور اس کے گھر والوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، تو پھر بلال ہی اپنی سورسز لڑاتے ہوئے اس تیمور کو اس کی اوقات یاد دلانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو بلال اس تیمور کو اپنے باپ کے بزنس سے آؤٹ کرنے والا ہے، جس کی شہ پہ تیمور اتنا اچھل رہا ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ لیلا جو پہلے بلال سے ڈائیورس کا مطالبہ کر رہی تھی، اب بلال کو سی ایس پی آفیسر کے روپ میں دیکھنے کے بعد کیا وہ اپنے ڈیسیژن پہ قائم رہتی ہے یا نہیں؟ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ڈرامے کے اینڈ تک بلال اور لیلا کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا، یا پھر بلال لیلا کو چھوڑ کے ایمان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔